حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کی ناف کاٹی، پھر ان کے کان میں اذان کہی اور پھر ان کو ایک سفید کپڑا پہنایا، اور جب فخر دو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے، اور آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، بدن اطہر تمام آلائشوں سے پاکیزہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل پر جانے سے پہلے سال میں قحط سالی اور فقر و افلاس عرب میں عام تھا، مگر جب یہ سنہرا سال آیا تو تمام مصیبتیں عرب سے چھٹ گئیں اور ہر طرف سر سبزی و شادابی نمایاں ہو گئی اور دنیا کی کایا پلٹ گئی۔ درخت ہرے بھرے ہو کر پھلوں کے بوجھ سے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے، ہر طرف بجلی کی کڑک آ کر خوشیوں کی گھنٹیاں بجائیں اور گھٹائیں چھا چھا کر آتی اور پورے زور و شور سے برس کر جل تھل کر جاتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے اور سر آسمان کی جانب اٹھائے ہوئے تھے، گویا پیدا ہوتے ہی سجدہ ریز ہو۔ وہب بن منبع کہتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو دنیا کے تمام بت منہ کے بل گر گئے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ کے شکم اطہر میں آئے تب بھی تمام بت گرے تھے، اور جب آپ نے جنم لیا تب بھی تمام بت گر گئے تھے۔ حضرت عبد المطلب سے روایت ہے کہ میں کعبے میں تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ کعبہ کے بت اپنی جگہوں سے گر پڑے اور سجدے کی سی حالت میں زمین پر اوندھے ہو گئے۔ ساتھ ہی میں نے کعبہ کی دیوار میں سے ایک آنے والی آواز سنی کہ خدا کے وہ معبود پیدا ہو گئے ہیں جن کے ہاتھوں غیر اللہ کے معبود ہلاک ہوں گے، اور وہ محبوب مکہ کو بتوں کی پرستی سے پاک کر دیں گے، اور وہ لوگوں کو ایک خدا اس کی عبادت کا حکم دیں گے جو سب کچھ جاننے والا ہے۔ سیرت حلبیہ میں ہے کہ قریش کی ایک جماعت جس میں ورقہ ابن نوفل، زید ابن عمر ابن نفیل اور عبداللہ ابن جہش بھی تھے، یہ روزمرہ کی طرح اپنے ایک خاص بت کے پاس آئے، اور جس رات سرور کائنات کی پیدائش ہوئی اس رات اس بت کو انہوں نے اوندھے منہ گرے پایا۔ انہوں نے اٹھا کر سیدھا کیا مگر وہ تھا کہ دوبارہ گر گیا، پھر سیدھا کیا مگر پھر بھی گر گیا۔ اس پر سب کو تعجب ہوا، اور کچھ لوگ نے اشعار پڑھے جن میں بت سے اس کی خاص وجہ پوچھی گئی تو بت کے اندر سے آواز آئی، ایک ایسے بچے کی پیدائشی خبر ہے جس کے نور سے تمام مشرق و مغرب کے علاقے روشن ہو گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس رات کعبے میں زلزلہ آیا جو 3 دن 3 رات تک رہا اور لرزش میں رہا، جس کو قریش نے بھی دیکھا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب خدا کا گھر خدا کے لیے خالی ہونے کا وقت آ گیا ہے اور ان سے پاک ہونے کا وقت آ گیا ہے، اور اس طرح آپ کی مبارک پیدائش پر دنیا کی عظیم مملکت فارس، ایران کے بادشاہ کے زبردست مضبوط محل کے اندر شگاف پڑ گئے اور وہ زلزلے کی زد میں آ گیا، اور پھر خاص طور پر ایران میں زیادہ علامتیں ظہور پذیر ہوئی جیسے کہ گزری۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس دن فارس کے چشموں کا پانی سوکھ گیا، اور ایران فارس میں ان نشانیوں کی وجہ یہ تھی کہ ان کو آنے والے عذاب سے ڈرایا گیا تھا، کیونکہ مستقبل میں ایران کے بادشاہ کسری پرویز نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک فاڑنا تھا، اور اس کے بعد اس کی سلطنت کا پارا پارا ہونا تھا جس کو تمام دنیا نے دیکھا۔ تفسیر ابن مخلد، جس کے متعلق ابن حزم نے فرمایا کہ اس جیسی دوسری کتاب نہیں لکھی گئی۔ اس میں ہے کہ شیطان اپنی پوری طویل زندگی میں صرف 4 مرتبہ نہایت مصیبت اور غم سے چیخا ہے۔ پہلی مرتبہ جب چیخا جب اللہ نے اس کو اپنے عالی بارگاہ ہانک دیا اور اس کو ملعون کر دیا۔ دوسری مرتبہ تب چیخا جب اس کو آسمان سے زمین پر اتارا گیا۔ تیسری مرتبہ تب اس نے غم و مصیبت سے چیخ و پکار کا واویلا کیا جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور چوتھی مرتبہ تب چیخا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ عیون العصر کے مصنف نے شعر فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ابلیس بڑے الم و غم کے ساتھ رویا، دہاڑا، بس وہ تباہ و برباد ہوا، اس کے چیخنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ حضرت اکرمہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنم لیا تو شیطان نے ستاروں کو گرتے دیکھا، تو اس نے اپنے لشکر سے کہا، اس رات کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو ہماری محنتوں پر پانی پھیر دے گا۔ اور دوسری روایات میں ہے کہ جب شیطانوں کو آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا اور انہیں مار مار کر وہاں سے دفع کر دیا گیا تو شیطانوں نے آ کر ابلیس سے ماجرا ذکر کیا
تو ابلیس نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آج دنیا میں کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے۔ پھر ابلیس نے شیطانوں کو حکم دیا کہ زمین کے تمام علاقوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی کو اٹھا کر لاؤ۔ پھر ابلیس ہر مٹی کو سونگھتا، حتیٰ کہ اس نے تہامہ یعنی مکہ مکرمہ سرزمین کی مٹی سونگھی تو فوراً پوچھا یہ کہاں کی مٹی ہے؟ کہا گیا تہامہ کی، تو بولا یہاں کوئی نئی بات ہوئی ہے۔ پادریوں اور راہیوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر تھی، چنانچہ حضرت حسان ابن ثابت سے روایت ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت 7-8 سال کا لڑکا تھا اور ہوش حواس میں تھا۔ میں نے اس زمانے میں یثرب میں ایک صبح کو کسی یہودی کو دیکھا کہ وہ اونچے ٹیلے پر چڑھ کر چیخ چیخ کر یہودوں کو پکار رہا ہے، جس سے یہودی لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور پوچھا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کہا احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آج رات آ گئے ہیں۔